بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا۔ ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں، ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ۔ اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ پہلی بات ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں؟ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا حدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ حدیث وہ ہے جو رسول کا فرمان ہو، اور قرآن کہتے ہیں رسول کے منہ مبارک سے قرآن کے مقابل بات نکل ہی نہیں سکتی۔ اب قرآن جب کہتے ہیں مردے نہیں سنتے تو رسول کی زبان سے یہ آ سکتا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ اصل میں یہ وہی روایت پرستی کا بھوت سوار ہے نا، کہ بخاری میں آئی، تو بخاری کون سی آسمانی کتاب ہے؟ تو اسی لیے امام شامی نے یہی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ان صح سندہ لیکن معلول لعلت تقتضی عدم ثبوتها وہی مخالفتہ للقرآن، مخالفتہ للقرآن۔ امام شامی نے کہا کہ یہ معلول ہے، اور اس میں علت یہ ہے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو قرآن کے خلاف ہو وہ حدیث ہوتی ہے؟ یعنی دماغ کی بھی عجیب خرابی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا اتبع ما یوحی اتل ما اوحی، پیغمبر کبھی قرآن کے خلاف بات کر سکتا نہیں، اور ایسی بات چاہے بخاری مسلم یا کسی اور حدیث کی کتاب سے کوئی پیش کرے جو قرآن سے ٹکرائے اور پھر کہے یہ حدیث رسول ہے، اتمام حجت کے بعد بھی کہے، تو اصل کافر وہ ہے جو قرآن کا مقابل رسول کو ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرار نیال والی کوئی حدیث نہیں، یہ روایت ہے، یہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کا فرمان ہوتا قرآن کے مطابق ہوتا، اور قرآن سے ٹکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول پاک کے لفظ نہیں، یہ راویوں کی گپ ہے، پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ تو پہلے اس کو حدیث سے ثابت کر، پہلے کم از کم یہ تو لے آنا کہ حدیث کہتے کس کو ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ اس بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہا جاتا ہے، اگر وہ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کے دو رخ ہو سکتے ہیں، اگر وہ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں، یا کیوں کہتے ہیں، خطاب کیوں کرتے ہیں؟ دو رخ ہو سکتے ہیں۔ اب ایک بات تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جو لوگ کہتے ہیں جو قبر والے سنتے ہیں، ان سے اگر آپ کبھی عقیدہ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا سلام وہ سنتے ہیں، اور وہ جو جواب دیتے ہیں ہم نہیں سنتے۔ ہمارا سلام وہ سن لیتے ہیں لیکن وہ جو ہمیں جواب دیتے ہیں ہم ان کا جواب نہیں سنتے۔ آپ انہی سے پوچھیں، آپ تو کہہ رہے تھے سلام کے لیے سننا ضروری ہے، تو جواب میں وہ بھی سلام کہتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں؟ وہ بھی جواب میں سلام دیتے ہیں، تو اگر سلام کے لیے سننا ضروری ہے تو تم ان کا کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ پر سوال کر رہے ہیں کہ اگر نیچے والا نہیں سنتا تو سلام کیوں کرتے ہو؟ تو میں کہہ رہا ہوں اگر اوپر والا نہیں سنتا تو وہ جواب کیوں دیتا ہے؟ یہ آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ خود تو کہتے ہیں کہ وہ جواب دیتی ہیں، تو ظاہر بات ہے جواب میں بھی کیا دیتے ہوں گے، سلام ہی۔ تو اوپر والا جب نہیں سنتا تو اپنے اقرار سے خود پھنس گیا۔ یہ تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نیچے والا نہیں سنتا آپ سلام کیوں کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر اوپر والا نہیں سنتا تو وہ نیچے جواب کیوں دیتا ہے؟ یہ تو خود اپنی تقریر میں پھنسا ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ سلام کا۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی مغرب کی، مغرب کی نماز میں
آپ نے سلام پھیرا یا نہیں پھیرا؟ اچھا، سلام میں کس کی نیت کی تھی؟ مقتدی اور امام کی۔ امام آپ کے سامنے بیٹھے سے پوچھو، امام نے آپ کا سلام سنا ہے؟ سلام کا مسئلہ یہ ہے کہ جب مقتدی سلام پھیرے گا تو امام کی نیت کرے گا کہ میں امام کو سلام کر رہا ہوں، اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کو ان کی نیت کرے گا کہ ان کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ تم نے سلام کیا امام کو، امام نے تمہارا سلام سنا ہی کوئی نہیں، اب کوئی پاگل کھڑا ہو جائے جب امام نے سنا کوئی نہیں تو سلام کیوں کیا ہے؟ یہ کس نے کہاں لکھا ہے، کس کتاب ڈکشنری میں کہ سلام کے لیے سننا ضروری ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ خطاب، بھئی اگر سنتے نہیں تو یا خطاب کیوں کرتا ہے؟ اصل یہ سوال ہے بریلویوں کا۔ بریلوی کہتے ہیں اگر رسول پاک حاضر ناظر نہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہتے ہو؟ اے نبی تجھ پہ سلام۔ تو معلوم ہوتا ہے آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں۔ یہ جو ہماری للڑ پارٹی ہے انہوں نے چوری کی ہے بریلویوں سے، انہوں نے یہ کہہ دیا السلام علیکہ ایھا النبی کہ آپ حاضر ناظر ہیں، ورنہ ایھا النبی کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا مردے سنتے ہیں، اہل القبور کیوں کہتے ہو، یا اہل القبور کیوں کہتے ہو؟ تو یاد رکھ لو عربی میں یا سننے کے لیے نہیں آتا کہ جس جہاں یا کہا جائے تو وہاں سننا ضروری ہو۔ قرآن میں ہے یا فرعون، یا ہارون، یا قارون، اور قرآن میں قل یا ایھا الکافرون، او کافرو۔ تو جب مولوی صاحب تلاوت کر رہا ہوتا ہے ختم پر تو کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، او کافرو۔ قل یا ایھا الکافرون، تو یہ یہاں کے لیے میرا بھائی یہ سننا ضروری نہیں، خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم وہ حجر اسود پہ آگے 5 دفعہ خطاب کیا، بخاری میں حجر اسود پہ ڈنڈا رکھا اور فرمایا انکا حجر، او حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع، تو نفع نہیں دے سکتا۔ خطاب ہے یا نہیں؟ تو نفع نہیں دے سکتا، ولا تضر، تو نقصان نہیں دے سکتا، لولا رأیت رسول اللہ یقبلک، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دے رہے تھے، ما قبلتک، او حجر اسود میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ 5 خطاب کیے ہیں، اب کیا مطلب؟ پتھر بھی سنتے ہی۔ اب کتنا مولوی کی دماغ خراب ہے جب قرآن نے کہہ دیا ما انت بمسمع من فی القبور، اور وہی ہے السلام علیکم یا اہل البیوت یا اہل القبور، اور اللہ نے فرمایا جو من فی القبور ہیں وہ تمہاری پکار کو سن سکتے نہیں، تمہاری ندا کو سن سکتے نہیں ہیں۔ اب قرآن نہیں ماننا اور عقلی ڈھکوسلے لگانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ سلام کی 5 قسمیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ ایک سلام تحیہ ہے، سلام تحیہ جیسے آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ ایک سلام متارکت ہے، سلام متارکت کا مطلب ہوتا ہے جان چھڑانے والا سلام۔ آپ کہتے ہیں جب کسی سے تنگ آئے بابا میرے تجھے سلام ہے، کیا مطلب؟ میری جان چھوڑ۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا اپنے باپ کو سلام علیک، ابا اب تیرے میرے ساتھ سلام، تو اپنا راہ لے میں اپنا راہ لیتا ہوں۔ یہ اس کو کہتے ہیں سلام متارکت۔ ایک سلام خوش آمدید، اہلاً سہلاً کے معنی میں۔ اللہ نے فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام، میرا پیغمبر جب تیرے پاس میری آیتوں پہ ایمان لانے والے آئے نا فقل سلام، تو ان کو اہلاً سہلاً کہا کر۔ یہاں پر بھی لفظ سلام کہے، اور ہر بولی میں اپنا ہے، بخیر آگلے بھی کہتی ہیں، اور اہلاً سہلاً مرحبا بھی کہتی ہیں، خیری آیا بھی کہتی ہے، ہر بولی۔ اور عربی کہتے ہیں سلامن، خیری آیا اور اہلاً سہلاً مرحبا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 3۔ چوتھا سلام بمعنی رحمت ہے، سلام علی المرسلین، اللہ کے رسولوں پہ رحمت ہو، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، حضرت نوح پہ سلام، حضرت ابراہیم پہ سلام، اور سارے رسولوں پہ سلام، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس سلام کا معنی رحمت ہے، اللہ کی رحمت و نوح پر، اللہ کی رحمت و رسولوں پہ اور مصطفیٰ بندوں پہ۔ یہ 4 سلام
پانچواں سلام ہے دعائے مغفرت اور دعائے سلامتی، وہ ہے یہ مردوں کو سلام کرنا۔ اس کا معنی ہے اللہ ان کو بخش دے، ان پہ رحم کر دے، ان سے عذاب ٹال دے اور ان کو اپنی سلامتی میں لے لے، یہ ان کے لیے دعا ہے میرا بھائی، یہ پانچواں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا غائب کی حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دعا کے لیے سننا، ان کے لیے نہیں، دعا جس سے کی جا رہی ہے، ان ربی لسمیع الدعا، وہ سننے والا بھی وہی ہے مرتبہ۔ اور اللہ کا جواب کا مطلب کہ اللہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، تو اسی سے درود کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ درود ان جاہل مولویوں نے سمجھا ہی نہیں کہ درود کہتے کس کو ہے۔ درود دعا ہے جو امتی کرتا ہے امام الانبیاء کے حق میں۔ امتی کی ڈیوٹی ہے کہ تو دعا کر، اور کر کس کے حق میں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا کر۔ اسی لیے درود کے 45 سیغے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اصحاب رسول نے یہ سوال کیا کہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہم آپ پہ درود کیسے پڑھے؟ یہ پوچھنے والے ہیں نبی کے صحابہ، اور اپنی طرف سے شروع نہیں کیا کہ صلو کا حکم آیا، لہذا وہ اہل لسان بھی تھے، ذہین و فطین بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں اپنا طریقہ اختیار کیا کہ جیسے ہماری مرضی آئے ہم درود پڑھیں، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے بڑے اچھے سیغے بنا سکتے تھے جو تمہارے اجمیوں کو نہیں آتے، اچھے اچھے سیغے بنا سکتے تھے۔ وہ خالص عربی زبان کے، ان کی زبان عربی تھی، لسان عربی تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ دین کا معاملہ، عبادت کا معاملہ، اس کو آدمی ایجاد نہیں کر سکتا، اپنی ذہانت سے، فطانت سے، عقل سے، زبان سے، لسانیت سے اس کو اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، بلکہ عبادت وہ بنتی ہے جو اللہ کا حکم ہو اور پیغمبر کا طریقہ ہو۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پہ کیسے درود پڑھیں، وہ لفظ کیا ہوں؟ تو امام کائنات نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی، 45 سیغے حدیث کی کتابوں میں موجود، اور اس کی ابتدا ایسے شروع ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رحمت کر، یا اللہ تو شابش کر، یا اللہ تو ذکر بلند کر، یا اللہ تو شریعت کو باقی رکھ، یا اللہ تو اپنے پیغمبر پہ انعام کر اور آپ کے دین کو بقا بخش، اللہم صلی علی محمد، اللہ تو رحمت کر۔ تو اللہم کا معنی کیا ہے؟ اونچے بولو، اللہم کا معنی یا رسول اللہ یا اللہ۔ تو درود میں بات کس سے؟ اب اس جاہل مطلق ملا کو یہ نہیں پتا کہ درود کی حقیقت کیا ہے، اس لیے جھوٹی روایتوں کے پیچھے بھاگے گا، کذاب راویوں کے پیچھے بھاگے گا اور بزرگوں کے حوالے دے گا۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے درود کا معنی یاد کر، درود کہتے کس کو ہیں؟ درود یہ دعا ہے جو امتی پیغمبر کی حق میں یہ دعا کرتا ہے اور ان لفظوں سے کرتا ہے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رحمت کر۔ تو درود میں بات بھی ہے اللہ سے، تو درود سننے والا بھی کون ہے؟
بات بھی کس سے؟ درود کو قبول کرنے والا بھی کون؟ درود کو سننے والا بھی کون؟ تو جھگڑا نہیں ختم ہوا۔ انسان فوت ہو جاتا ہے، روح نکل جاتا ہے، واپس کب لوٹ کے آتا ہے؟ قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے نفخ ثانیہ کے بعد آئے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب قیامت قائم ہوگی پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، جو زندہ ہیں یہ مر جائیں گے، زمین آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو دوسری دفعہ سور پھونکنے سے پہلے 40 روز تک بارش ہوگی، اور وہ بارش خاص قسم کی بارش ہوگی، اس پر مردہ کے اجزاء جہاں پڑے ہیں وہ بارش کا پانی وہاں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو جمع کر کے اسی جسم کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ جسم جو ہم لیے بیٹھے ہیں یہی جسم دوبارہ پیدا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جسم جیسے نطفے سے پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا، ایک ہڈی کا دم غذا، یہ پیٹھ کی ہڈی کا، یہ آج سائنسدانوں نے بھی اس تحقیق کو مان لیا، ایک معمولی سا سرا وہ بچ جائے گا جس کو حدیث میں عجب الذنب کہا گیا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس وجود کو اس ہڈی سے پیدا کریں گے، ادھر وجود تیار ہو جائیں گے، ادھر ساری روحیں سورہ اسرافیل میں چلی جائیں گی، کوئی الجین سے کوئی سجین سے، اس کے بعد وہاں پر حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس آیات کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں تدخلو کل روح فی جسدہا، تو ہر روح اپنے اس جسم میں واپس آ جائے گی۔ یہ جسم جب زندہ ہوگا پھر قبر میں نہیں رہ سکتا، پھر قبریں کھل جائیں گی اور بندہ باہر نکل آئے گا۔ اگر کوئی نبی اکرم کے لیے قبر کے نزدیک سے بلا واسطہ مطلقاً سما کا قائل ہو، کیا ہے؟ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سما آدی کا قائل ہے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تو نہیں ہے، مختار کل بھی نہیں، لیکن بیٹا دینے پر قادر ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہوگا؟ کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں صرف بیٹا دے سکتی ہے۔ بھائی ما فوق الاسباب سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، کسی مخلوق میں کو بھی اس میں شریک کرنا یہ شرک ہے، بات صاف ہے، اس میں ہیرا پھیری کیا ضرورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تو جا سکتے ہی کوئی نہیں ہے، اس کی بھی پہلے تحقیق کرو، عند القبر کا تحقق ہی نہیں ہے، جو بھی قائل ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، موجودہ صورت سب دور کی ہے، تو یہ نزدیک کا دھوکہ دیتی ہیں۔ پہلے ان کو یہ کہو، ذرا یہ ثابت کرو کہ رسول پاک کی قبر کے قریب کوئی جا سکتا ہے؟ قبر مبارک کہاں ہے؟ یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ پھر یہ موجودہ للڑ ہیں مسجد نبوی کی حدود سے، اور وہ 4-5 کلومیٹر ہے۔ وہاں ہم ایک دن پورا مسجد نبوی کا ہم نے کہا ذرا پھرتے ہیں، سارا دن پھر تھک گئے، مسجد نبوی ختم نہیں ہوئی۔ مسجد نبوی پورے شہر مدینہ پہ، آپ کے زمانے میں جتنا مدینے کا شہر تھا اس سب پہ مسجد نبوی ہے، اور للڑ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے جس کونے سے بھی جتنا ایسا درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں۔ تو ہمارا سوال ہے یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ اگر تحت الاسباب ہے تو اس کے اسباب لائیں، ثابت کریں، اگر فوق الاسباب تو رسول پاک کے لیے ما فوق الاسباب سما کا عقیدہ رکھنے والا وہ کٹر کافر اور مشرک ہے اور قرآن کا منکر ہے۔ ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، جہاں پر بھی درود پڑھو اس درود کا ثواب اور اس درود سے نازل ہونے والی رحمت اللہ مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ جہاں پر بھی درود پڑھا جائے، درود یہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے مقبول دعا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ تو رحمت کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ رحمت اپنے محبوب پر کر دیتی۔ صلو علیہ ان صلاتکم
تو بلغنی، وہ میرے حق میں قبول دعا ہے اور وہ رحمت اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے حیثو ما کنتم، قبر پر درود پڑھو یا دنیا کے کسی کونے پر پڑھو، سننے والی بات نہیں، جہاں پر بھی درود پڑھو اس درود کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو ایک دفعہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ اس کو 10 مرتبہ جواب دیتی ہے۔ جواب کون دیتا ہے؟ درود کا جواب کون دیتا ہے؟ ہاں، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لو، کیونکہ درود میں بات کس سے ہے؟ درود میں بات کس سے؟ اللہم، کیا معنی؟ یا اللہ۔ یہ مسئلہ جان بوجھ کر میں بار بار بیان کرتا ہوں، پرانے تو رٹے رٹائے ہیں اور نئے کو بھی پتہ چل جائے۔ درود کا کبھی معنی آ جائے نا، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی میں بات بھی کس سے ہے؟ اللہ سے، اور جواب بھی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا حیثو ما کنتم۔ زین العابدین نے پھر پوچھا، اس نے کہا جی میں تو درود پڑھنے گیا تھا۔ اب ذرا خیال کرنا، اب یہ ضرب آ رہی ہے اہل بیت اطہار کی، پیغمبر کے گھرانے سے۔ فرمایا ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، ما انتم ومن بالاندلس الا سوا۔ تیرا پیغمبر کی قبر انور پہ، اس حجرہ کے اس سوراخ پہ درود پڑھنا اور ایک آدمی اندلس کے شہر میں درود پڑھے، دونوں کا درود پڑھنا برابر ہے۔ اب کیا بنے گا؟ آپ کا مولوی سنے گا بڑا پراپاگنڈا کرے گا، لیکن میری مجبوری ہے۔ یہ حدیث حضرت حسین سے آ رہی ہے، حضرت علی سے آ رہی ہے، زین العابدین سے آ رہی ہے، اور کہتے کیا ہے؟ ما انتم ومن بالاندلس الا سوا۔ اسی کو نقل کیا ابن عبد الحادی نے، اور مختارہ میں، سنن سعید ابن منصور میں، فتاوی علماء بلد الحرام میں، اللجنۃ الدائمہ میں نقل کر کے یہ سارے حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی قبر پہ کوئی درود پڑھے تب بھی سننے والی بات نہیں، اور کوئی پاکستان میں پڑھے تب بھی سننے والی بات نہیں۔ قبر پہ کوئی درود پڑھے تب بھی وہ دعا قبول ہے، پاکستان میں کوئی درود پڑھے تب بھی وہ دعا قبول ہے، اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت انس کہتی، اور ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے میں چھوٹا بچہ تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو ایک بانسری کی آواز ہے۔ بانسری سمجھتے ہو؟ جی۔ کیا بولتے ہو بانسری؟ اونچا بولو تاکہ پشتو والے سمجھ جائیں۔ بانسری کی آواز آئی تو اللہ کے رسول نے اپنی انگلیاں کانوں میں لے لی۔ کانوں میں انگلیاں کیوں دی؟ اونچا اونچا بولو نا، مسئلہ بھی سمجھا۔ کانوں میں انگلیاں کیوں دی؟ یہ انگلیوں کے پردے کے اندر سے آپ سن نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ ایمان سے بتاؤ، حدیث کی صدر کا میں ذمہ دار۔ آپ نے انگلیاں کیوں کانوں میں دی؟ تاکہ یہ انگلیوں کا جب پردہ آئے گا تجھے آواز میں سن نہیں سکوں گا۔ زندہ پیغمبر ہے، دنیا میں چلتا ہوا پیغمبر ہے، پوری روح موجود، حیات دنیاوی حقیقی حصی جو اللہ کہتا ہے، لیکن اگر انگلی کا پردہ آ جائے کان پہ تو محمد مصطفیٰ بھی سن سکتے نہیں، سن سکتے نہیں، اندر موجود ہے۔ ایک انگلی
کا پردہ آ گیا تب بھی سن سکتے نہیں. اور جو کہتے ہیں مرنے کے بعد 5 دیواروں کے اندر سے سنتے ہیں، اس بے ایمان کو کیسے میں مسلمان مان دوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب منقطع ہو جائیں. محمد مصطفیٰ بھی سن سکتے نہیں ہے. انگلی سے آواز وہ آواز والی رک گئی اور فرمایا کہ جب یہ بانسری کی آواز ختم ہو جائے مجھے اشارہ کرنا، میں اپنی انگلیاں اٹھا لوں گا. تو کہتے ہیں وہ دور تک آواز آتی رہی. جب آواز آنا رک گئی پیارے پیغمبر نے اپنے کانوں سے انگلیاں اٹھا لی اور امت کو سبق دیا کہ یہ گانے بجانے کے آلات، یہ بانسریاں، یہ ڈھول، یہ بازے اور اس طرح کے جتنے آلات لہو اور آلات موسیقی ہیں یہ سب حرام ہیں. اور آج تو میلاد کے عنوان پہ انہی بازوں پہ میلاد بنا رہا ہے، انہی ڈھولکیوں پہ اور انہی ڈھولوں پہ، اسی سرکلے میں. ہر ایک پر موت پر حق ہے، اور موت کا معنی یہ ہے کہ روح جسم سے بالکل ہی جدا ہو جائے. کرنٹ ختم، اور یہ کرنٹ ختم رہے گا قیامت تک. فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. اور اس پیریڈ میں قیامت تک کوئی میت نبی ولی عادتاً سن نہیں سکتا. روح جدا ہوئی، قیامت تک روح اس بدن میں نہیں. اور مرنے کے بعد اہل دنیا کا کلام، امام الانبیاء ہوں یا انبیاء غیر انبیاء، کوئی بھی عادتاً نہیں سن سکتا. ما انت بمسمع من فی القبور یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب انک لا تسمع الموتى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم وهم عن دعائهم غافلون. جو شخص کسی پیغمبر کی روح بدن سے نکلنے کا قائل نہیں وہ بھی قرآن کا منکر اور پکا کافر ہے. اور جو کسی نبی ولی کی موت کے بعد پھر روح کو اس جسم کے اندر مانتا ہے وہ بھی پکا کافر اور مرتد ہے. اور تیسرے نمبر پر جو کسی موت کے بعد نبی ولی کے سننے کا قائل ہے عادتاً ما فوق الاسباب، وہ شخص بھی پکا مشرک اور پکا کافر اور قرآن کی 100 آیتوں اس میں کہیں جس میں مثالی کی بات آئی. اور اگر تجھے شوق ہو تو میں ثابت بھی کر دوں. ہمیں ضرورت نہیں جس میں مثالی ثابت کرنے کی. آپ کا ابا جان ڈیڈی جان سید الحسینی صاحب اٹک والا بزرگ، اس کی کتاب ہے زید الحسینی کی. وہ زید الحسینی لکھ رہا ہے کہ 1000 نص سے جس میں مثالی ثابت ہے، اور جو جس میں مثالی کا منکر ہے 1000 نصوص کا منکر ہے. ایک نص کا منکر کافر ہے، 1000 نص کا منکر 1000 دفعہ کافر بنے گا. یہ خود تیرے بابا جی لکھے جس میں مثالی ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے عقیدے میں 3 چیزیں ہیں، ہر ایک کی روح جدا، قیامت تک جدا، کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں. حضرت انس کہتی اور ایک نے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو ایک بانسری کی آواز آئی. بانسری سمجھتے ہو؟ کیا بولتے ہو بانسری؟ اونچا بولو تاکہ پشتو والے سمجھ جائیں. بانسری کی آواز آئی تو اللہ کے رسول نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے ڈالی. کانوں میں انگلیاں کیوں دی؟ اونچا اونچا بولو نا، مسئلہ بھی سن جاؤ. کانوں میں انگلیاں کیوں دی؟
کہ یہ انگلیوں کے پردے کے اندر سے آپ سن نہ سکے. تمہیں نہیں پتا چلا؟ ایمان سے بتاؤ، حدیث کی سند کا میں ذمہ دار. آپ نے انگلیاں کیوں کانوں میں دی؟ تاکہ یہ انگلیوں کا جب پردہ آئے گا تجھے آواز میں سن نہیں سکوں گا. زندہ پیغمبر ہے، دنیا میں چلتا ہوا پیغمبر ہے، پوری روح موجود، حیات دنیاوی حقیقی حصی جو ملا کہتا ہے. لیکن اگر انگلی کا پردہ آ جائے کان پہ تو محمد مصطفیٰ بھی سن سکتے؟ مجھے بولو، سن سکتے؟ روح اندر موجود ہے، ایک انگلی کا پردہ آ گیا تب بھی سن سکتے نہیں. اور جو کہتے ہیں مرنے کے بعد 5 دیواروں کے اندر سے سنتے ہیں، اس بے ایمان کو کیسے میں مسلمان مان لوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب منقطع ہو جائیں، محمد مصطفیٰ بھی سن سکتے نہیں ہیں. انگلی سے آواز، وہ ہوا آواز والی رک گئی، اور فرمایا کہ جب یہ بانسری کی آواز ختم ہو جائے مجھے اشارہ کرنا، مجھے اشارہ کرنا، میں اپنی انگلیاں اٹھا لوں گا. تو کہتے ہیں وہ دور تک آواز آتی رہی. جب آواز آنا رک گئی پیارے پیغمبر نے اپنے کانوں سے انگلیاں اٹھا لی اور امت کو سبق دیا کہ یہ گانے بجانے کے آلات، یہ بانسریاں، یہ ڈھول، یہ باجے اور اس طرح کے جتنے آلات لہو اور آلات موسیقی ہیں یہ سب حرام ہیں. اور آج تو میلاد کے عنوان پہ انہی باجوں پہ میلاد بنا رہا ہے، انہی ڈھولکیوں پہ اور انہی ڈھولوں پہ، اسی تھرکنے میں، اسی ناچ میں. اس سے بڑی رسول اللہ کی مخالفت کیا؟